السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، رب زدنی علما۔ سال دوم کے تمام بچوں کو خوش آمدید۔ بیٹا، یہ آپ کی اسلامیات اختیاری سال دوم کی کتاب ہے، ڈائمنڈ سیریز کی، تعلیم القرآن والحدیث۔ اس کے رائٹر پروفیسر محمد ارشد صاحب ہیں۔ یہ والی کتاب آپ نے مارکیٹ سے لے لینی ہے، مارکیٹ میں اویلیبل ہے، اشرف بک ڈپو والوں کے پاس، محمود والوں کے پاس، گل چوک میں، ٹھیک ہے۔ اب ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس کے نصاب کے حوالے سے۔ اس کے اندر قرآن مجید کا حصہ بھی کچھ شامل کیا گیا ہے، اسی طرح حدیث مبارکہ کا کچھ حصہ بھی شامل کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں سب سے پہلے مطالعہ قرآن مجید کے حوالے سے چند مختصر سوالات ہیں۔ پیپر کے اندر تقریباً 3 سے 4 مختصر سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید میں جو عربی متن ہے وہ سورۃ بقرہ کا شامل کیا گیا ہے۔ سورۃ بقرہ کے کل 40 رکوع ہیں، ان میں سے پہلے 20 رکوع اس سلیبس کے اندر شامل ہیں، ترجمہ اور تشریح۔ اسی طرح حدیث مبارکہ کا سلیبس کچھ اس طرح سے ہے کہ اس میں حدیث مبارکہ کا مختصر تعارف ہے، جو آپ پہلے بھی فرسٹ ایئر کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ چوتھے چیپٹر کے اندر اسلامیات لازمی میں تقریباً وہی حدیث کا مختصر تعارف یہاں بھی دیا گیا ہے۔ اس کے اندر سے بھی 3-4 مختصر سوالات آتے ہیں۔ عربی متن حدیث میں یہ 40 نووی ترجمہ و تشریح حدیث کی کتاب ہے، یہ اس کے اندر سے تقریباً 42 حدیثیں یہاں پہ درج کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ عربی قواعد ہیں، یہ مختصر عربی گرامر ہے، ماضی ہے، مضارع ہے، امر نہیں، واحد جمع مذکر مؤنث وغیرہ، یہ بھی آپ نے پڑھنی ہے۔ اس لیے اس کے 2 مقاصد ہیں۔ ایک مقصد تو یہ ہے کہ چونکہ اس میں عربی سلیبس شامل ہے سورۃ بقرہ کا، اور اسی طرح 40 نووی کی حدیثیں ہیں، تو لہٰذا عربی کو سمجھنے کے لیے گرامر کے کچھ بنیادی قواعد کا علم ہونا انتہائی ضروری ہے۔ دوسرا مقصد یہ ہوگا کہ اس کے اندر سے 1-2 سوالات بھی پیپر کے اندر مختصر MCQs ٹائپ آتے ہیں، یہ بھی پڑھیں گے ہم انشاءاللہ۔ نمبروں کی تقسیم اس طرح سے ہے کہ کل 100 نمبر ہیں۔ MCQs معروضی حصہ اس میں سے 20 نمبر کا آتا ہے۔ مختصر سوالات 40 نمبر کے ہیں، جو مطالعہ قرآن مجید کے اندر سے بھی آئیں گے، اور اسی طرح سورۃ بقرہ کے متن سے بھی آئیں گے، حدیث کے مطالعے میں سے بھی آئیں گے، اور اسی طرح جو احادیث ہیں 42 ان کے اندر سے بھی۔ تو کل 40 نمبر کے گویا کے شارٹ کوسچن ہیں۔ اسی طرح لانگ کوسچن 2 قرآن مجید متن کے اندر سے آتے ہیں، اور 2 حدیث مبارکہ کے متن کے اندر سے آئیں گے، 40 نمبر یہ۔ اس طرح کل ملا کے یہ 100 نمبر۔ اسلامیات پڑھتے ہوئے اپنی نیت کو درست کرنا انتہائی ضروری ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جس نیت کے ساتھ انسان جو عمل کرتا ہے اسی قدر اس کو اجر ملتا ہے۔ بڑے سے بڑا عمل کیا جائے لیکن نیت درست نہ ہو تو اللہ کے ہاں وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ اسی طرح عمل انتہائی چھوٹا ہو لیکن نیت اخلاص ہو، اللہ کی رضا ہو، تو پھر اللہ کے ہاں وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوتا ہے۔ اسلامیات پڑھنے کا سب سے پہلا اور بنیادی مقصد یہی ہونا چاہیے کہ اس کے ذریعے سے ہمیں قرآن مجید اور حدیث مبارکہ کا علم حاصل ہوتا ہے۔ چونکہ عمل علم کے بغیر ممکن نہیں، اس لیے جس عمل کی بنیاد علم ہوگا وہ انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول بھی ضرور ہوگا۔ کتاب شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن مجید کے تعارف کے حوالے سے کچھ سوالات ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اسلامیات لازمی سال اول میں آپ نے جو چوتھا چیپٹر پڑھا تھا اس کے اندر جو سوالات ہیں یہ تقریباً وہی ہیں، ان میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ تو یہ گویا کہ آپ کے سوال پہلے پڑھے ہوئے ہیں، صرف آپ یہاں پہ ان کو ریوائز کر رہے ہیں، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ قرآن مجید کا سب سے پہلے معنی مفہوم۔ سب سے پہلے قرآن مجید کا لفظی معنی قرأ یقرأ سے یہ لفظ نکلا ہے، یہ لفظ بنا ہے۔ اس کا لفظی معنی ہوتا ہے بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، یعنی ایسی کتاب جس کو دنیا میں بہت زیادہ پڑھا جاتا ہو۔ اور یہ قرآن مجید کا نام خود اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کے اندر خود ہی تجویز فرمایا ہے۔ جیسے دیکھیں
سورہ دہر کی یہ آیت نمبر 23 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، بے شک ہم نے آپ پر قرآن کو تدریجاً یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا۔ تو یہ قرآن مجید کا جو ذاتی نام ہے یہ خود اللہ رب العزت وحدہ لا شریک نے رکھا ہے۔ یہ آپ اندازہ کریں اس زمانے کے اندر رکھا گیا کہ جب مشرکین مکہ، جیسا کہ 24ویں پارے میں سورہ حامیم سجدہ میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے، مشرکین مکہ کے لوگوں کو یہ کہا کرتے تھے کہ جب یہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو تم شور کیا کرو۔ تو اس کے مقابلے میں اللہ رب العزت وحدہ لا شریک نے اس کا یہ نام رکھا ہے کہ بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، یعنی تم کہتے ہو کہ شور کرو لوگوں کو سمجھ نہ آئے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں یہ بات ثابت ہوگی کہ جتنی اس کتاب کی تلاوت کی جاتی ہے اتنا کسی اور کتاب کو پڑھا جا ہی نہیں سکتا۔ بیٹا آپ دیکھیں دنیا میں اس وقت عیسائیوں کی تعداد 2 ارب کے قریب ہے، مسلمان 1 ارب 80 کروڑ ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عیسائیوں کی کتاب دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی، چونکہ ان کی تعداد زیادہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ حقیقت اس کے برعکس ہے کہ مسلمان تعداد میں 1 ارب 80 کروڑ ہیں، لیکن قرآن مجید کو سب سے زیادہ پڑھا جانے والا یہ کلام اللہ رب العزت کا، نہ صرف مسلمان اس کو پڑھتے ہیں بلکہ غیر مسلم کافر بھی اس کتاب کو پڑھتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کا ایک بہت بڑا اعجاز ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کا اصطلاحی مفہوم کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، یہ دیکھیے۔ قرآن مجید کی تعریف ہے کہ وہ آخری الہامی یعنی آسمانی کتاب جو اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریباً 23 سالوں میں نازل فرمائی۔ تو گویا کہ یہ آخری کتاب ہے۔ اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ تعالیٰ نے بے شمار کتابیں، صحیفے نازل فرمائے ہیں۔ تو ان تمام صحیفوں اور کتابوں میں سب سے آخری کتاب اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ لانے والے کون ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام، جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں، جن کو قرآن مجید میں روح الامین بھی کہا گیا ہے۔ اور لا کس پر رہے ہیں کہ جو اس کائنات میں اللہ رب العزت کے بعد تمام انبیاء میں سے افضل ترین، اعلیٰ ترین ہستی ہیں۔ تقریباً 23 سالوں میں، تو آگے جا کے آپ پڑھیں گے یہ عرصہ، اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، 22 سال کچھ ماہ کچھ دن بنتے ہیں، اس اعتبار سے ہم اس کو اختلاف سے بچتے ہوئے تقریباً 23 سال کہہ دیتے ہیں۔ اس کے بعد قرآن مجید کے تعارف کے حوالے سے قرآن مجید کے کچھ نام ہیں۔ قرآن کا ذاتی نام تو قرآن ہی ہے، جو اللہ رب العزت وحدہ لا شریک نے خود ہی رکھا ہے۔ اسی طرح اس کے کچھ اور صفاتی نام بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمائے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے رائٹر گزرے ہیں، ان کی تقریباً 500 کے قریب کتابیں ہیں، اتنے بڑے رائٹر ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو بہت زیادہ علم عطا فرمایا تھا۔ انہوں نے قرآن کے موضوع پر ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام کتاب البرہان ہے۔ اپنی اس کتاب کے اندر وہ قرآن مجید کے صفاتی نام 55 ذکر کرتے ہیں کہ قرآن کے کل 55 صفاتی نام ہیں، جن میں سے یہاں پہ چند ایک کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ناموں کے حوالے سے بھی پیپر کے اندر سوال آ جاتا ہے کہ قرآن مجید کے کوئی سے 2 نام لکھیں، اس وجہ سے ان میں سے کم از کم آپ نے کو 3-4 لازماً بامانہ یاد کرنے ہیں۔ سب سے پہلا نام ہے الکتاب۔ الکتاب کا معنی عظیم الشان کتاب، یعنی اس جیسی کتاب دنیا کے اندر نہ کبھی آئی ہے اور نہ اس کے بعد کبھی آئے گی، اس اعتبار سے یہ الکتاب ہے۔ سورہ بقرہ میں اس نام کا ذکر آتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب کہ اس کے اندر کوئی شک نہیں۔ اسی طرح اس کا دوسرا نام الفرقان ہے، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی، یعنی اس کتاب کے دنیا میں آنے کے بعد یہ پتہ چلا کہ حق کون سی چیز ہے اور باطل کون سی ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کو تقریباً 550 کے قریب عرصہ گزر چکا تھا، تو لوگ جو ہیں آسمانی ہدایت سے دور تھے، حق اور باطل آپس میں خلط ملط ہو گیا تھا، لہٰذا ضروری تھا کہ حق اور باطل کو الگ الگ کر دیا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کتاب کے ذریعے سے حق اور باطل کو الگ الگ فرما دیا۔
یہ نام قرآن مجید میں سورۃ فرقان کے اندر آیا ہے، جیسے اللہ فرماتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، برکت والی وہ ذات جس نے فرقان کو اپنے بندے پر اتارا تاکہ وہ جہانوں کو خبردار کر دے۔ الذکر یاد دلانے والی، نصیحت والی کتاب، اس کا ذکر بھی سورہ الحجر میں آتا ہے۔ سورہ الحجر کی آیت نمبر 9 ہے، پارہ نمبر 14 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے اس ذکر یعنی نصیحت کو، قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اسی طرح اس کا نام التنزیل ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ۔ یہ نام بھی قرآن میں آیا ہے، 24واں پارہ ہے۔ سورت کا نام ہے سورہ المؤمن، اس کی آیت نمبر 2 ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے اس نام کا ذکر کیا ہے۔ المجید، المجید کا معنی بزرگی والا، یہ نام سورہ قاف میں آیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قاف والقرآن المجید، قاف حروف مقطعات میں سے ہے، ان کا معنی اللہ رب العزت جانتے ہیں۔ والقرآن المجید، قسم ہے بزرگی والے قرآن کی۔ الحکیم، حکمت و دانائی سے بھرا ہوا، لبریز، سورہ یاسین میں آتا ہے یاسین والقرآن الحکیم، یاسین قسم ہے حکمت والے قرآن کی۔ قرآن مجید کی گویا کہ ہر آیت ہی حکمتوں سے، دانائیوں سے بھرپور ہے، صرف کمی اس بات کی ہے کہ انسان اس کے اوپر غور نہیں کرتا۔ جس قدر آپ قرآن پہ غور کرتے چلے جائیں گے، آپ کے دل اور دماغ میں حکمت اور دانائی اسی قدر بڑھتی چلی جائے گی۔ المبارک، برکتوں والا، قرآن مجید کا گھر میں ہونا باعث برکت ہے، قرآن مجید کو پڑھنا باعث برکت ہے، اسی طرح قرآن مجید کو دیکھنا باعث برکت ہے، اس پر عمل کرنا باعث برکت ہے، تو یہ کسی بھی اعتبار سے برکتوں سے خالی نہیں ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ کتاب مبارک ہے جسے ہم نے اتارا، یعنی خیر و برکت اللہ رب العزت وحدہ لا شریک نے اس کتاب کے اندر رکھ دی ہے۔ قرآن مجید کی تقسیم کے حوالے سے کچھ سوالات ہیں، یہ بھی شارٹ کوسچن ہیں یا ایم سی کیوز ٹائپ یہ پیپر کے اندر آتے ہیں۔ قرآن مجید میں کل 7 منزلیں ہیں۔ ایک شخص ایک ہفتے میں قرآن کو پڑھنا چاہے تو اس کے لحاظ سے یہ 7 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے۔ بعض صحابہ کرام کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ وہ قرآن مجید کو 7 دنوں میں مکمل کیا کرتے تھے، اس لحاظ سے قرآن مجید کی 7 منزلیں بنائی گئی۔ اسی طرح کوئی بندہ 30 دنوں میں ختم کرنا چاہے تو قرآن مجید کے 30 پارے ہیں، 30 اجزاء ہیں، تو اس لحاظ سے یہ 30 اس کی جو ہے الگ الگ اجزاء بنائے گئے ہیں، جس کو 30 پارے کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں صورتیں بھی ہیں، رکوع بھی ہیں، ان کی تفصیل ذرا دیکھیے۔ سورت کا لفظی معنی ہوتا ہے رفعت و بلندی۔ یہ دراصل قرآن مجید کے گویا کے چیپٹر ہیں جن کو بطور ادب سورت کہا جاتا ہے۔ ان کی کل تعداد جو ہے وہ 114 ہے، جن میں 86 صورتیں مکی ہیں اور 28 صورتیں مدنی ہیں۔ یہ بھی ایم سی کیوز کے اندر سوال آتے ہیں، مکی یا مدنی صورتوں کی کل تعداد، تو یہ بھی اس کو بھی آپ نے اچھے طریقے سے ذہن میں رکھنا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں رکوع بھی ہے۔ رکوع کا لفظی معنی ہوتا ہے عاجزی۔ یہ قرآن مجید کے دراصل پیرے ہیں، ان کی کل تعداد 558 ہے۔ آیات، یہ آیت کی جمع ہے۔ آیت کا لفظی معنی ہوتا ہے نشانی۔ قرآن مجید کے یہ گویا کے جملے ہیں، ہر جملے کو، قرآن مجید کے ہر جملے کو آیت کہا جاتا ہے۔ ان کی کل تعداد، اس کے اندر اختلاف ہے، صحیح روایات کے مطابق 6236 اس کی کل تعداد ہے۔ ویسے عموماً 6666 یہ معروف ہیں، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ صحیح بات قرآن مجید کی جو کل آیات ہیں وہ 6236 ہیں۔ تو یہاں تک ہم نے کتنی چیزیں پڑھ لی ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم نے اس کتاب کا پیٹرن دیکھا تھا کہ اس کتاب کا نصاب کیا ہے، پیپر پیٹرن کیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا قرآن مجید کا لفظی معنی کیا ہے، اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے قرآن مجید کے تقریباً 6-7 نام پڑھے ہیں جو اس کے قرآن کے صفاتی نام ہے، اور ہر نام کے حوالے سے ہم نے یہ دیکھا کہ اس کا ذکر باقاعدہ قرآن مجید کے اندر آتا ہے۔
پھر اس کے بعد قرآن مجید کی 7 منزلیں ہیں، صورتوں کے حوالے سے تعداد ہم نے پڑھی ہے، مکی مدنی کتنی ہیں، اس کے بعد ہم نے رکوع کی تعداد اور آیات کی تعداد۔ تو یہاں پہ ہمارا یہ پہلا سبق مکمل ہوا۔ آئندہ انشاءاللہ ہمارا دوسرا سبق قرآن مجید کے نزول کے حوالے سے ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔